اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آیت نمبر 123 سورۃ التوبہ سے ہم شروع کریں گے۔ سورہ توبہ تمام ہوگی آیت نمبر 129 پر، اور ہم تلاوت کریں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 6 تک، اور اس کے بعد پھر ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 123، بڑا اہم موضوع۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے نزدیک ہے۔ کیا مطلب؟ سلطنت اسلامی کے بارڈرز کے نزدیک والے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کوئی اونچ نیچ کی تو تم ان کو نہیں چھوڑو۔
عام طور پر کہاں پہ خلاف ورزیاں ہوتی، کہاں پہ خرابیاں ہوتی ہیں؟ بارڈرز پر. آئے دن آپ سنتے بھی رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ بھارت نے یہ کر دیا، کبھی ادھر سے جناب افغانستان سے اٹیک ہو گیا، دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، یہ وہ کر دیا. وہ جگہ جہاں پر یعنی تمہارا جو حکومت کا سیٹ اپ ہے مثال کے طور پر، وہ جہاں ختم ہو جاتا ہے، جہاں اس کی حدود ہے، اس کے بعد دوسروں کی حکومت ہے، ان کو ایسا اپنی طرف سے رویہ دکھاؤ ان میں جرأت نہ ہو کہ وہ در اندازی کریں، کاروائیاں کریں. آج کل کی زبان میں سرجیکل سٹرائکس کرتی ہیں. ایسا جواب دو کہ ان کی سرجری ہو جائے، نہ کریں. توجہ کریں. 123 یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو وہ کافر جو تمہارے نزدیک ہیں ان سے قتال کرو. اور توجہ کیجئے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور انہیں تو وہ تمہارے اندر ٹھوس شدت کا احساس کرے، سختی کا احساس کرے. یہ سختی کا مطلب نہیں ہے گالیاں نکالنا شروع کر دو، جیسے آج کل سختی والے گالیاں نکالتے. عشق رسول میں لوگوں کو گالیاں نکالیں ماؤں بہنوں. سبحان اللہ. تمہارے اندر سختی پائیں. کیا مطلب؟ یعنی پالیسی میں، بات میں، اپنے بارڈرز کی حفاظت میں، مثال کے طور پر ان کو تمہارے رویے میں کہیں بھی لگے ہی نہ کہ یہ کہیں پہ کمپرومائز کر جائیں گے یا کہیں نرمی کریں گے. چاہے چہرے پہ مسکراہٹ ہو مثال کے طور پر، بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا موقع ہے جہاں دشمن کچھ لینا چاہ رہا ہے، ان کو تمہارا رویہ بتا دے کہ اس سے یہ بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ ریڈ لائن ہے آج کل کے الفاظ میں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر سختی پائیں. مراد یہ نہیں ہے تم بدتمیزی کرو، بد اخلاقی کرو، یہ نہیں ہے. بعض اوقات بدتمیز ہوتا ہے لیکن اگلے کو ڈر ہی نہیں لگتا، کہتا ہے یہ بے وقوف ایسے ہی منہ میں بس اس کے پاور ہے اور اس میں پاور کوئی نہیں. یعنی تمہارے وجود میں ان کو سختی محسوس. وَاعْلَمُوا، اب یہ چونکہ سختی کا لفظ آیا، ہو سکتا ہے کوئی سختی اپنی مرضی کی کرنے لگے اور ہر چیز کو جائز سمجھے، کافر ہے تو جو مرضی کر لوں اس کے ساتھ. فوراً فرمایا، قرآن کو دیکھیے کیسا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی نہ بھولنا، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہیں سختی کا حکم دیا ہے، سختی کے نام پہ تم حدود کراس کر جاؤ، نہیں. اور ہمارے ماں باپ قربان ہو مولائے متقیان پر. سر میں ضربت لگی ہوئی ہے، بدن شدید کمزوری کا شکار ہے، خون بہہ چکا ہے، اس نے کیا بھی ظلم ہے، اور وصیت فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود صاحب اختیار ہوں، میں نے کیا کرنا، اور اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں تو تم اس کو ایک ہی ضرب لگانا جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب لگائی. اگر مر گیا تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا. کمال ہے. ہمارے جیسا ہوتا، ابا جان بسترے میں پڑا زخمی حالت میں کیا کہہ رہا تھا بچوں کو، ان کی نسل ختم کر دینا، ان کے بچے بچے کو جو ہے سبق سکھانا. یہ سمجھتے کہ پنجابی فلمیں دیکھ دیکھ کے اور اس قسم کی سمجھتے یہ دین ہے، یہ تربیت ہے، میں تیری نسلوں کو سبق سکھاؤں گا. سبحان اللہ. تو بے دین ہے. یہ جملہ جو تو بول رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے، تو دین سے باہر نکل کے بول رہا. دین والا یہ نہیں کہتا. دین والا وہ ہے جو کہہ رہا ہے ایک ضرب لگانا، اس کو ایک سے زیادہ ضرب نہیں لگانا. اور یہ نہ کرنا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کا نعرہ مار کر مسلمانوں کے خون کی ہولی شروع کر دو. اس پہ بھی شک ہے، اس پہ بھی شک ہے، اس پہ بھی شک ہے. ایسا نہیں کرنا. یہ دین کا محافظ. مجھے فرما رہے وَاعْلَمُوا، میں کہہ رہا تو ہوں سختی کرنی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ان اللہ مع المتقین. آگے نہ نکل جانا. یہ قرآن کا دین ہے.
یہ قرآن کی تربیت ہے. اس قرآن کو چھوڑ دیا اور خوش ہے. 124 اب منافقوں کا ذکر ہے. توجہ کیجیے اللہ کیا بتا رہا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے قرآن کی فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا. یہ بے ایمان جو بیٹھے ہوتے تھے. آپ کو پتہ سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے مومنوں کی نشانیاں بتائی تھی. ایک نشانی کیا تھی کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کو اپنا ایمان بڑھتا فیل ہوتا ہے. جیسے پانی لگے تو پودا بڑھتا ہے اسی طرح آیات سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اب یہ منافق کیونکہ ان کا ایمان تو تھا ہی نہیں. اب جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی رسول اللہ کی محفل بدبختی دیکھیے ان کی. رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی قرآن کی آیات سنا رہے ہیں اور سننے کے بعد آپس میں منافق ایک دوسرے سے کہتے تھے تیرا ایمان بڑھا ہے میرا تو کوئی نہیں بڑھا. باتیں کی باتیں ہی. حالانکہ اللہ نے کہا جس کا ایمان ہوگا وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے ایمانو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں بڑھے گا کیا. تو یہ مذاق اڑاتے تھے. ایکم زادتہ ہذہ ایمانا. کون ہے تم میں سے باہر نکل کہتے تھے بڑی آیتیں سنی ہے نا کس کا تم میں سے ایمان بڑھا ہے. آپس میں ٹھٹے کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے. اب اللہ ان کو جواب دے رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ کہ جو ایمان لائے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا تو ان کے ایمان بڑھ گئے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہیں. وہ جب آیات اترتی ہیں تو وہ خوشی سے سنتے ہیں. وہ تو منتظر رہتے ہیں اللہ کا کوئی حکم آئے. وہ تمہارے جیسے بے ایمان نہیں ہے جن کو یہی ڈر ہوتا ہے کوئی سورت اترے گی تو ہمارا نقاب اتر جائے گا. کیونکہ اس زمانے میں وہ باتیں اتر رہی تھی جن سے یہ رسوا ہوتے تھے منافق. آگے سنیں آیت نمبر 125 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور رہے وہ کہ جن کے دلوں میں ایمان کی جگہ مرض ہے. منافقت کا دیکھیے قرآن دونوں کے ساتھ کچھ کرتا ہے. ان کا ایمان بڑھا رہا ہے اور جن کو قرآن سن کے الرجی ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے قرآن سن کے ان کو خوشی نہ ہو. یہ مومنوں کی نشانی بتا رہے جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھاتی ہے یہ آیات. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وہ قرآن سن کے مزہ خوش ہوتے ہیں. وہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن کا درس دیتا ہوں اس لیے آ گئی یہ بات ہی. اس پہ تاکید اس لیے کروں کہ تاکہ درس قرآن بھی رائج ہو جائیں. اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں اردو میں پڑھنے کا ثواب ملے گا. عجیب. یہ سوال بتا رہا ہے کہ کیا تربیت کی گئی ہے کیا رشد دیا گیا ہے. کیا تربیت کی گئی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. امام حسین ہم نہیں سمجھ سکتے. ماتم کیے جاؤ سمجھ کچھ نہیں. سمجھنے کو اور نہ کر ہمیں کیا پتہ. ایک بزرگوار فرما رہے ہیں کہتے ہیں عزاداری کی حکمت فلسفہ کیا ہے بس پرسہ دینا. ایک ماں کا بچہ مارا گیا اس کو پرسہ دینا اور کیا حکمت. اچھی بڑی شخصیت ہے. کیا ہو گیا آپ کو بھائی کیا ہو گیا. اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا بغیر سمجھ کے. اللہ کہہ رہے میری آیات کو بھی میرے بندے اندھے بہرے ہو کے نہیں قبول کرتے. جب قرآن کی آیات کو بھی حکم ہے کہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرنا فکر کرنی ہے تو پھر عزاداری کیوں کرنی ہے. پہلے سمجھنا ہے پھر کرنی ہے. جب اللہ اپنے کلام کے بارے میں ثقل اکبر ثقلین ہے نا دو بھاری چیزیں ثقل اکبر قرآن کو کہا گیا ہے. بڑی بھاری چیز کون ہے قرآن ہے. کوئی پوچھے کیوں. اس لیے کہ قرآن کو اللہ کے نبی کو بھی فالو کرنا ہے ان کو بھی قرآن کے حکم کے پیچھے چلنا ہے اور اہل بیت کو بھی قرآن کے حکم کے پیچھے چلنا ہے نہ کہ قرآن کو ان کے پیچھے چلنا ہے. ان کو قرآن کے پیچھے چلنا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا رسول کو اے رسول آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو فالو کریں آپ. اتبع یا ایھا النبی سورہ احزاب شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تطع الکافرین والمنافقین
کسی کافر کی، کسی منافق کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک، آپ نے کس کی بات کے پیچھے چلنا ہے؟ اتباع کر اے رسول اس کا جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے، اس لیے قرآن سقل اکبر ہے. تو مومن تو خوش ہوتے آیات قرآن سے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آیت نمبر 125. ہاں، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے دلوں میں پہلے جو نجاست تھی، یہ آیات قرآن ان کی نجاست کو اور زیادہ کر دیتی. اگر کسی کو بیماری کے علاج کے لیے دوائی دی جائے اور وہ دوائی اثر نہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیماری اوپر کے لیول کی ہے، اس پہ اثر نہیں کر رہا. جو قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کی نجاست اور بڑھ جاتی ہے، اس کے نفاق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ ایک جیسے جیسے انسان خرابی کو تکرار کرتا ہے اور خرابی میں پکا ہوتا جاتا ہے. تو ایک آیت کو جھٹلایا اور خرابی زیادہ ہوگی، دوسری کو جھٹلایا جان بوجھ کر، یہ مذاق اڑا رہے، جھٹلا رہے. تو مومنوں کے تو ایمان بڑھائے گی یہ آیات اور مومن خوش ہوں گے، لیکن جو مومن نہیں ہیں ان کی نجاست اور بڑھ جائے گی. اور وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حالت میں ان کو موت آئے گی، مرتے دم تک یہ کفر پر اپنے ڈٹے رہیں گے. آیت نمبر 126. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ کیوں نہیں سیکھ رہی؟ اب ان آزمائشوں سے کیا مراد ہے؟ کبھی ان کے پلان برملا ہو کے رسوا ہوتے تھے، کبھی ان کو کوئی مثلا اور سختی آ جاتی تھی ان پر، کبھی مثال کے طور پر ان کو زبردستی سفر پہ جانا پڑ جاتا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو بار بار تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تم دیکھ رہے نہیں ہو، پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے ان باتوں پر. ہر وقت کی ٹینشن بھی برداشت کر رہے ہو، اگر ایمان لے آؤ تو ٹینشن بھی چلی جائے گی، لیکن ایسے گندے ہو کہ ایمان پھر بھی نہیں لاتے. یا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال انہیں ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے، نہ ہی بات سمجھتے. یہ ایسے یعنی کہ مثلا ڈیٹ لوگ. آیت نمبر 127. اب یہ رسول اللہ کی محفل کا ذکر ہے. اللہ بتا رہا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. ہوتا کیا تھا؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی، آیات ایسی پڑھی جا رہی ہیں جس میں منافقوں کی بات آ گئی، ان کو تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے. ادھر ادھر دیکھتے تھے ہمیں کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے، اور کھسک جاتے تھے کہ ذلیل نہ ہو یہاں بیٹھے بیٹھے. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر نکل بھاگتے. صرف اللہ، یہ انصرفو یعنی پھر کے نکل جاتے ہیں. یہ پھرنے کو ذہن میں رکھیے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. اللہ نے کیوں پھیرا ہے؟ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ایسے فرمایا نا، جب تک اللہ بتا نہ دے کس چیز سے بچنا ہے گمراہ نہیں کرتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی بتا دیتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، پھر جو کرے اللہ اسے گمراہ کرے، یہ مراد. نہ کہ ایویں ہی گمراہ کر، جس کا دل کرے پتہ اس نے کچھ قصور نہ گمراہ کر. یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی ادا ہماری پسند آ جائے اللہ میں معاف کر. ادا اللہ نے بتائی ہے کون سی اس کو پسند آتی، اور وہ ادا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کر. پھر کر بھاگ جاتے. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ بات ہی نہیں سمجھتے. یہ ایک ایسی قوم ہے جو بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے.
یہ سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آتی نہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اس لیے کہا رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا، حالانکہ بات سادی سی ہوتی ہے، جاؤ بازار سے جا کے دہی لے آؤ، وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا مطلب ہوتا؟ ہم کو پتہ ہے اسے سمجھ آئی ہوئی، لیکن سمجھ آنے کا جو تقاضا ہے وہ نہیں کر رہا۔ آپ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اسی طرح کہتے ہیں بہرا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہو گیا، حالانکہ نہ وہ بہرا ہوتا ہے نہ وہ اندھا ہوتا ہے۔ اور آخری 2 آیتیں سورہ توبہ کی۔ اب یہ جو سورہ توبہ ہے نا، اور اس سے پہلے سورہ انفال، سخت باتیں، جہاد کا حکم، سفر، سختیاں۔ اب کوئی کہے بڑا سخت رسول ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے سخت نہیں، کیونکہ یہ رسول جانتا ہے کہ یہ تھوڑی سختی اگر برداشت نہیں کرو گے تو پھر ذلت کی اور تکلیف کی زیادہ سختی برداشت کرنی پڑے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو محنت نہیں کرتے پھر انہیں فیل ہونے کی رسوائی برداشت کرنی پڑتی، اور جو محنت کر کے جب کامیاب ہوتے ہیں، جب محنت کر رہا تھا سختی تھی، اب وہی محنت اسے ایک بہت ہی لذیذ یاد کے طور پہ باقی رہتی ہے اس کو۔ اس وقت سختی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ سوچے جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ سختیاں برداشت کرتے تھے، رسول اللہ کے بعد جب ان کو یاد آتا ہوگا ہم نے فلان سختی برداشت کی، پانی ختم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا، حالانکہ اس وقت ناقابل برداشت تھا، لیکن بعد میں کیونکہ وہ چیز سبب بنی اللہ کے قرب کا اور اس مقام کی، تو وہ لذت بن گئی، وہ زحمت رہی نہیں، اور وہ جو اس وقت لذت کے چکر میں رہے لعنت بن گئی، وہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا تعارف کروا رہا ہے، مت سمجھنا میرا نبی جہاد کہہ رہا ہے تو بڑا سخت ہے، وہ تو میری باتیں بتا رہا ہے، ورنہ خود نبی کو اگر تم دیکھنا چاہو تو میں اللہ اپنے نبی کی تمہیں بتاتا ہوں شخصیت کیا شخصیت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوتا، تمہیں تکلیف آئے برداشت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ رو پڑتے تھے مسلمانوں کو، کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے، سب سے زیادہ نرم دل تو رسول اللہ تھے، رو پڑتے تھے، لیکن پتا تھا کہ راستہ یہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں بڑا سمپل ہے سمجھنے کے لیے، اگر پتا چل جائے، مثلا مجھے پتا چل جائے مثال کے طور پہ میرا ایک عزیز ہے، بہت عزیز، میرا بیٹا ہے، میری سگی اولاد ہے، لیکن کوئی پرابلم ایسا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر یہ اس کی ٹانگ نہ کاٹی گئی تو اس کی جان چلی جائے گی۔ جب یہ پتہ چل جائے تو تکلیف ہوتی ہے، ٹانگ ڈاکٹر سے کہتے ہوئے کہ آپ کاٹ دیں، دل برداشت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی ٹانگ کٹوا دی جاتی، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ تکلیف دہ ہے، لیکن اگر یہ نہ کٹے تو پھر اس سے بڑی تکلیف ہے، یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس کی آگے بیماری پھیلتی جائے گی ٹانگ سے آگے، اور یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آخر جان دے دے گی۔ اس وقت کوئی کہے نہیں میرے بچے کی ٹانگ نہیں کاٹنی، لوگ کہیں گے جذبات سے سمجھائیں گے، پھر کوئی ڈٹ جائے نہیں کاٹنی، کہیں گے تو پاگل تو نہیں ہو گیا، بچہ مارنا چاہتا ہے اپنا۔ تو وہ تکلیف جو آتی ہے کسی بڑے ہدف کے لیے، اس راستے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے اس لیے میرا رسول تمہیں یہ کہتا ہے، ورنہ تمہیں کوئی چیز تکلیف دے اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ حریص علیکم، تمہاری خیر کے لیے حریص ہے۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ جس سے صبر ہی نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ نیگیٹو منفی معنوں میں ہم حریص استعمال کرتے ہیں، اچھے معنوں میں حریص ہے یعنی اس کو حرص ہے کہ تمہیں کس طرح جنت پہنچائے، تمہیں کس طرح اللہ کے قریب کرے، اس پر اس سے صبر نہیں ہوتا۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دو گے،
اس طرح تڑپ تھی اللہ کے نبی. حریص علیکم بالمؤمنین، یہ تو ساری قوم یعنی یہ منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی تڑپتا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کرتے. لیکن جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے تو بالخصوص بے انتہا شفقت کرنے والا اور ان پر خصوصی طور پر مہربان. اگر اس تعارف کے بعد بھی اے رسول یہ پھر جائیں، پہلے تو مومنوں کو ذرا ترغیب دلائی ہے کہ یہ رسول ایسا ہے، اتنا پیار کرتا تم سے، اس سے دور نہ جاؤ. لیکن اس تعارف کے بعد بھی اب رسول پاک کو تسلی دی جا رہی، کیونکہ پھر بھی کچھ لوگ بھاگتے تھے، نہیں مانتے تھے. آخری آیت سورہ توبہ کی 129 فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر اے رسول اگر یہ پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ ان سے کہیے مجھے تو صرف اللہ کافی ہے، تم سب چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں ہوتا. مجھے حسبی اللہ، یہ ایک لفظ ہے کتنا طاقتور ہے، جس کے اندر روح میں یہ آیا ہو، میرے ساتھ اللہ ہے، تو میرا کیا کرے گا. وہی ہونا ہے جو اس نے چاہنا ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ، تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. لا الہ الا ہو، کون سا اللہ؟ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، میں صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. میں نے کسی کو اپنا تکیہ بنایا ہی نہیں ہے کہ مجھے خوف ہو کہ یہ چلا گیا تو کیا بنے گا. علیہ توکلت، صرف اس پر میرا توکل ہے. اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اس کائنات کے اقتدار کا مالک، اس کا رب، اس پر میرا تعلق ہے، اس پر میرا توکل ہے. تم چھوڑ کے چلو بھی جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ سے کنیکٹ ہونا بندے کو مخلوقات سے بے نیاز کر دیتا. سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور آپ مکی سورہ میں دیکھیں گے کہ زیادہ عقائد، قیامت اور وہ چیزیں جو مکہ میں پیش آ رہی تھی، اعتراضات، ان کے جوابات. رحمان رحیم اللہ کے نام سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الف لام را حروف مقطعات ہم بتا چکے، بہت ساری ان کے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں. اسرار الہی ہم یہ کہتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ تلک دور کے اشارے کے لیے، جیسے ذالک الکتاب، ذالک مؤنث کے لیے لیکن ذالک مذکر کے لیے ہے لیکن دور کا اشارہ ہے. تلک مؤنث کے لیے ہے لیکن دور کے لیے اشارہ ہے. تو ذالک الکتاب، قرآن سامنے ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے وہ قرآن، وہ کتاب؟ اور تلک آیات، وہ آیات کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ آیات تو میرے سامنے ہے، قریب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے. مثال سے سمجھاؤں، آپ پہلے بھی شاید بیان کی کہ جناب کسی محفل کے چیف گیسٹ یہ بیٹھے ہیں، اسٹیج سیکرٹری ان کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، کیا اناؤنسمنٹ کرتا ہے؟ کہتا ہے اب یہ آئیں گے، یا کہتا ہے اب وہ ہستی آپ کے سامنے آئے گی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو میں بھی استعمال کرتے. یہ جو قریب کی چیز کو دور کے لفظ استعمال کرنا ہے نا، یہ اس چیز کی عظمت بتانے کے لیے کہ یہ اگرچہ بیٹھا تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن یہ اتنا بڑا ہے، بہت دور ہے. تمہارا اور اس کا فاصلہ عظمت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بہت اونچا. تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ آیات جو اللہ کے پاس سے اتری ہیں. گویا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمتوں سے لبریز. آیت نمبر 2،
اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کا سبب بن گیا، یہ انہیں عجیب لگ رہا ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی کر دی ہے، انہی میں سے ایک بشر پر، ایک انسان پر وحی کر دی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ ان انذر الناس، کہ اے رسول آپ لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو ڈرائیں برے کاموں کے غلط انجام سے۔ توجہ کریں، الفاظ پہ غور کریں قرآن کے۔ ان انذر الناس، ناس یعنی سب لوگ، تمام لوگوں کو آپ خبردار کر دیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنا دیں، یعنی جو ایمان نہ لائے اللہ کی بات پر اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لے آئیں۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے۔ قدم یعنی جہاں پہ انسان قدم رکھتا ہے مثال کے طور پر، یا وہ جگہ جہاں اس نے جانا ہے۔ قدم صدق یعنی وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے وہ مقام جہاں پر انہوں نے جانا ہے۔ قال الکافرون، جب یہ بات اس رسول نے بتائی ان کو، قال الکافرون، تو جو انکار کرنے والے تھے وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، کہنے لگے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں؟ چونکہ قرآن کی آیات ہلا رہی تھی لوگوں، تاثیر ایسی تھی، ایسا کلام لوگوں نے نہیں سنا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ سے 40 سال کی عمر میں یہ باتیں نہیں سنی۔ یہ اسلوب کلام کا یہ ان کے لیے نیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے منہ سے بھی نہیں سنا تھا اس طرح کی باتیں کرتے ہو، کیونکہ کلام ہی کسی اور کا ایسا یکتا ہے، کیونکہ یکتا کا کلام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بھی یکتا ہے اس اعتبار سے کلاموں میں، کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام ہے جس کا کوئی اس جیسا کوئی نہیں، اس کلام جیسا بھی کوئی نہیں۔ لہذا ہمارے ائمہ سے روایات میں یہ آیا، ہم تک پہنچے کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام مخلوق کے کلام پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ جتنے قرآن کے قصیدے پڑھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے خود اور رسول اللہ نے اور اہل بیت نے، اس کے بعد کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا اتنا امپورٹنٹ ہے قرآن۔ بعض اوقات جہالت ایسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ توجہ فرمائیں کہ ایک علاقے میں بہت شراب نوشی عام ہوتی تھی، دیہات، تو کچھ لوگوں نے وہاں پر امر بالمعروف کیا، سمجھایا لوگوں کو، اور ایک دن چونکہ دیہات تھا، پتہ تھا سب کو کون کون پیتے ہیں یہاں پر، اور سب ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم پیتے ہیں، بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو میں جہالت بتا رہا ہوں، سارے کلمہ گو مسلمان، تو بلایا، ان بلانے والوں میں ہم بھی شامل تھے، ان کو بلایا، دعوت دی، شربت بنایا، بڑا پروٹوکول دیا، کون؟ سارے شرابی۔ تو اب جب وہ آئے، ہم نے قرآن کی آیات سنائی، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، آیات سنائی، پھر امام حسین علیہ السلام کے فرمان بتائے کہ امام فرما رہے تھے یزید رجل شارب الخمر، یزید جو ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو شراب پیتا ہے۔ تو ایک تقریر ہوئی، 2 تقریریں ہوئی، سارا پتہ کر لیا۔ ایک بندہ ان میں سے اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ آپ کو لطیفہ لگے گا، لیکن اس نے بالکل ایمانداری سے کہا، کہتا ہے آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے شراب حرام ہے، آپ کی باتوں سے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے شراب حرام ہے۔ ہم نے کہا کہ حرام ہے بھائی، ایک گھنٹے سے یہی تو کھپ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے۔
اس کو گھنٹہ سن کے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شراب حرام. بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے جنہیں حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں. آپ جائیں ذرا اپنے سندھ میں اندر چلے جائیں. کل میں نے ایک نماز جنازہ سنی ہے, سناؤں آپ؟ کہہ رہا ہے پیچھے پتہ نہیں بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کہہ رہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمشرکین والمشرکات. اے اللہ مغفرت فرما مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی, اور مشرک مردوں کی اور مشرک عورتوں کی. کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے, میں کہا کرتا ہوں اگر کسی بندے کے 5 بچے ہوں اور اس ملک کی حکومت اعلان کرے کہ جس کے 5 بچے ہیں اس کے لیے کمپلسری ہے, ضروری ہے کہ ایک بچہ وہ دین اسلام کے لیے وقف کر دے, لیکن چوائس ہے جس کو بھی کر لے. اب کیا دیکھیں گے لوگ کہ کون سا بچہ دین کے لیے جانے, کون سا میرا بچہ سب سے لائق اچھی کوالٹیز والا, اس کو دیتا ہوں دین کو, یا کہیں گے کون سا ہے جو کسی کھاتے کا نہیں, ناک میں دم کیا ہوا گھر میں روز کوئی چاند چاڑ کے آ جاتا ہے, جان چھوڑو اس کو دین کے لیے دے. پہلا والا مزاج ہے لوگوں, دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا والا آپ کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے دین کے لیے کن کو چنا اپنی مخلوق میں سے کہ جن کے مقابلے کا مخلوق میں تھا ہی کوئی نہیں. پیک کے لوگ, صفات میں, ہر چیز میں, اس کے علم میں جو کمال پہ تھے ان کا انتخاب کیا دین کے لیے. اور ہم سے کہا جائے اپنے بچوں میں سے تو انتخاب کر دین کے لیے, تو جو سب سے زیادہ لنگڑا لولا ہے اس کو بھیجیں گے جا دین پڑھ کے. مزاج یہ اس سے اپنے اندر دین کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ لگائیے. کیونکہ حلوہ فارسی میں کہتے ہیں حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. ہم دین پہ صدقے, دین پہ واری, دین پہ میرا سب کچھ قربان. بچہ نالائق ہی دوں گا, عمل تو دوں گا نہیں. دے رہا کیوں؟ اس لیے کہ کمپلسری ہے, ورنہ دیتا ہی نہ. ہاں جو دینا ضرور ہے, کوئی کہے یہ لائق دے, تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, ایک ہی تو میرا بچہ لائق ہے, اسے بھی میں مولوی بنا دوں. سبحان اللہ. اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر کہنے لگے یہ تو کھلا جادوگر ہے. اب ہم پوچھتے تھے نا اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی باتوں, اس کے کلام میں اثر کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. اچھا جادوگر ہے. پبلک ایسی ہوتی ہے. آیت نمبر 3 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. مت کہو ساحر ہے, اللہ کا پیغام سنو. کس اللہ کا یہ نمائندہ ہے؟ ان ربکم اللہ, بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, فی 6 ایام, ترجمہ کیا جاتا ہے 6 دنوں میں. ٹھیک ہے, بعض لوگ 6 سے سمجھتے ہیں 7, عربی میں 6 6 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 کہتے ہیں 7. 6 ایام. قرآن میں ایام کا لفظ حتمی طور پر اس طرح دن کے لیے استعمال نہیں ہوا جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. چونکہ جب اللہ بنا رہا تھا آسمان و زمین تو دن شب و روز تھا ہی کوئی نہیں. اور آپ اگر کسی اور پلانٹ پہ چلے جائیں تو شب و روز, آپ کے شب و روز بدل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان ایام سے کیا مراد ہے؟ یعنی 7 زمانے, 7 مراحل, 7 لیول, 7 سٹیپس. اللہ اعلم, اللہ بہتر جانے, لیکن اس سے بنایا اس طرح. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش, ویسے بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں,
جو سب سے بلند ہوتا ہے. اگر کہیں دربار لگاؤ سب سے اونچی کرسی کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی. اس کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہوتا اس اوپر, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنایا ہے, ورنہ اللہ کہیں دربار لگا کے بیٹھتا نہیں ہے, نہ اللہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے, اس کے میں تبدیلیاں نہیں آتی, نہ وہ جسم ہے, ٹھیک ہے. لیس کمثلہ شیء. جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ ہمارے ذہن میں تصور ہے جیسے ہمارے دنیا کی چیزیں ہیں, فوراً قرآن کی آیت رکھیں گے سامنے, لیس کمثلہ شیء. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر تم تصور کر سکو وہ بھی ایسا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ چیزوں جیسا نہیں ہے. وہ اس کے ہاتھ مثلا جو کہے گئے ہاتھ تم سمجھو تمہارے جیسے ہاتھ ہیں, تو پکڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, نہ. اس پر کسی چیز کو اس پر قیاس نہ کرنا, اس سے کمپیریزن نہ کرنا. استوى علی العرش, مانا یہ سمجھانا یہ سادہ زبان میں کہ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے ساری سلطنت پہ اس کا حکم چلتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو, فرمان جاری کرتا ہے. اس کائنات کے عرش پہ کون بیٹھا ہے؟ بیٹھا ہے یعنی اس پر قائم ہے. کوئی بھی لفظ کیفیت بیان نہیں کر سکتا, یہ سارے لفظ ناقص ہیں. بیٹھا ہے, قائم ہے, فلان, سب ناقص ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے. جب اس کی ذات کا تصور نہیں کر سکتے تو وہ عرش پر ہونا یا کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے. کریں گے تو وہ ہماری اپنی مخلوق, ہمارے دماغ کی مخلوق ہوگا. اللہ کسی کی مخلوق نہیں ہے. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر قائم ہوا. یدبر الامر, تمام امور کی تدبیر کرتا ہے, یعنی ساری کائنات کو چلاتا ہے, کہاں کیا ہوگا کہاں کیا نہیں ہوگا. اور اگر فرشتوں کو یاد رکھیے, اگر فرشتوں کو کہا گیا ہے فالمدبرات امرا, امور کی تدبیر کرنے والے, تو مطلب کیا ہے؟ اللہ بھی تدبیر کرتا ہے, وہ بھی تدبیر کرتا ہے. کیا مطلب؟ اصل تدبیر اللہ ہی کرتا ہے. جیسے وہ ہے نا, خدا زندگی اور موت دیتا ہے, لیکن مثلا فرشتہ جا کے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. کیسے نظام ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آرڈر دے دیتا پھر فرشتے کی مرضی کرے یا نہ کرے, بتا اپنی ثواب دید پہ دیکھ سکتا ہے. نہ, تدبیر امور کائنات اللہ کرتا ہے. کہاں کیا ہونا ہے پتہ بھی نہیں ہلے گا مگر اس کی تدبیر سے. ہاں, فرشتے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے بغیر کسی اپنی چوائس کے, کہ وہ نافرمانی کر دیں, وہ کہیں کہ نہیں یہاں پر تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا, وہ تو بادشاہ ہے, ہم نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. یدبر الامر, وہ امور کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, اور کیسا صاحب اقتدار ہے, اس کے ساتھ پارٹنر تو دور کی بات, اگر کوئی سفارش بھی کرنا چاہے تو اس سے پوچھے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. ما من شفیع, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے, الا من بعد اذنہ, ہاں تب ہے کہ جب وہ اجازت دے دے اس کے بعد کوئی بات کر سکتا. یہ ہے توحید قرآن. اور میں بتاتا رہتا ہوں, یہاں پہ کس سے گھڑے ہوئے ہیں. پیر صاحب نے فرشتوں سے کہا, اوے میرے مرید کو عذاب دے رہے ہو قبر میں. انہوں نے کہا جی اللہ نے کہا, جاؤ اللہ سے کہو پیر آیا ہوا ہے. وہ اللہ کے پاس گئے, واپس آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں یہ بہت گندا آدمی تھا, اس کو نہیں چھوڑنا. اس پیر سے کوئی پوچھے اتنے گندے مرید رکھے کیوں؟ تو پیر کس بات کا اتنے گندے تیرے مرید تھے کہ جن کو اللہ نہیں چھوڑ رہا. لیکن اپنے باقی گندوں کو جو باہر ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے کسے گھڑتے ہیں, تاکہ سارے گندے مندے انہیں پیسے کھلائیں, حرام خوری کے چندے دیں ان کو آ کر, اور سارے ان کے مرید ہو. آپ نے دیکھا کرپٹ ترین سیاست دانوں کے پیر, پتہ ہے کہ بے ایمان ملک کا خزانہ لوٹا ہوا ہے, کہ ارے اللہ تعالیٰ تھانو فتح عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تجھ پہ لعنت فرمائے کہ جو اس بے ایمان کو فتح کی دعا دے رہے. پھر فرشتے اوپر گئے, 2-3 دفعہ یہ ہوا, آخر کار فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بڑا ضدی بندہ ہے, یہ نہیں بات مانتا, تم چھوڑ دو اسے. سبحان اللہ, ڈرامے باز. آیت نمبر 3, ما من شفیع الا من بعد اذن, اور سورہ نبا میں ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی بول نہیں سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے کہ تو بول. کسی کی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی.
یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا بنے پھرتے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ, یہ ہے اللہ تمہارا رب, اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون, تمہیں بات سمجھ نہیں آتی, تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو. آیت نمبر 4, الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف ہے تم سب کو تمہارا لوٹنا, تمہارے لوٹنے کا مقام. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے, تمہیں لوٹ کے جانا ہے اس کے پاس. انہ یبدأ الخلق ثم یعید, وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پلٹائے گا انہیں. کیوں؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کی باتوں پر اور اس کی اطاعت کی, عمل صالح کیے, ان کو عدل کے ساتھ جزا دے, انصاف کرے, ظالموں کی پکڑ کرے, مظلوموں کو ان کا اجر عطا کرے, انصاف کرے. والذین کفروا, اور جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا, لہم شراب من حمیم, ان کے لیے کھولتے ہوئے, اب کیا کہیں اس کو, حمیم کھولتا ہوا مشروب ہے ان کے پینے کے لیے. وعذاب علیم بما كانوا یکفرون, اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. کفر یعنی جان بوجھ کے نہ ماننا, بات کو نہیں مانا کرتے تھے. آیت نمبر 5, هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا. والقمر نورا, اور چاند کو چمکدار. یہ ضیاء اور نور میں فرق کیا ہے؟ ضیاء اس کی اپنی ہے اور نور سورج سے لے کے وہ چمکتا ہے, اس کی اپنی نہیں. لہذا دونوں میں فرق کیا ہوا, اس لیے سورج کو چراغ کہا ہے, سراجن, چاند کو چراغ نہیں کہا, اگرچہ نور کہا ہے. وہی ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی. وقدرہ منازل, اور چاند کی منزلیں بنائی. لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم سالوں کو شمار کر سکو اور حساب کر سکو. سفروں میں بھی حساب کرتے ہیں, وقت کا بھی حساب کرتے ہیں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, اللہ نے یہ خلق نہیں کیا یہ سب کچھ مگر برحق, یعنی کسی مقصد کے تحت, کسی حکمت کے تحت. مت سمجھنا 4 دن آئے ہو موجے کرنے کے لیے, ڈھونڈو کس لیے آئے ہو, پوچھو بھیجنے والے سے, بنانے والے سے, کس لیے تمہیں بنایا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون, اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. یہ ہے کوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اللہ کہتا ہے میں کھول کے یفصل الآیات, کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون, ان کے لیے جو علم والے ہیں. ایک علم والے وہ ہوتے ہیں کہ مثلا ان کو معلومات ہیں, اور ایک وہ علم والا ہوتا ہے جس کا مزاج عالمانہ ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا لیکن تلاش میں ہوتا ہے مجھے پتہ چلے, طالب ہوتا ہے. اس کو جب پتہ چلتا ہے وہ تو سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جاہل مزاج. جاہل مزاج کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے اور ہر بات پہ ٹوک, ہر بات پہ ضد, ہر بات پہ لڑائی. یہ لقوم یعلمون, اس میں اللہ اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم والے ہیں. آج کے لیے آخری آیت نمبر 6 سورہ یونس کی, ان فی اختلاف اللیل والنہار, بے شک رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں, بلندیوں میں اور زمین میں خلق کیا ہے, لآیات, یقیناً ان تمام مخلوقات میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لقوم یتقون, اس قوم کے لیے جن کو جو بچنا چاہتے ہیں. ان میں تقوی ہے, تقوی یعنی بچنا چاہتا. جو بچنا ہی نہیں چاہتا وہ پرواہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. لقوم یتقون یعنی جن کا مزاج احتیاط والا ہے, ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں رکھتی ہیں. وہ احتیاط کرتے ہیں, کہتے چلو اگر یقین تو نہیں ہو رہا, لیبارٹری میں تو ثابت نہیں ہو رہا, لیکن اتنا بڑا اور پیچیدہ نظام جس کو اتنے پڑھے لکھے, اتنے سائنسدان, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی, وہ بھی ابھی تک پورا نہیں سمجھ پائی. کوئی ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی کسی نے بنایا ہو, یہ ہو سکتا ہے, پر وہ احتیاط کر جاتا ہے.
بڑا بڑا عاقلانہ ہے قرآن. لقوم یتقون، احتیاط پسندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اتنے بڑے نظام کے بنائے جانے میں. صلوات پڑھیں محمد والے.